علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں ایک واقعہ بیان کیا ہے، ایک روایت ذکر کی ہے کہ حضرت لقمان ایک مرتبہ لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے، بڑے لوگ ان کے سامنے موجود تھے کہ اسی اثناء میں ایک چرواہا ان کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا کہ آپ وہی لقمان ہیں جو میرے ساتھ جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہاں میں وہی لقمان ہوں۔ پھر اس نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو یہ رتبہ کیسے دیا کہ آپ لوگوں کو حکمت و دانائی کی باتیں بتاتے ہیں اور بیسیوں لوگ آپ کی بات سننے کے لیے ترستے ہیں؟ تو حضرت لقمان نے فرمایا چند خصوصیات ہیں، چند صفات ہیں جن کی وجہ سے میں اس مقام تک پہنچا ہوں، اگر تم وہ صفات اختیار کرو گے تو تم بھی اسی مقام کو پالو گے۔ تو دو قسم کی روایات ہیں جو انہوں نے بیان کی۔ پہلی روایات انہوں نے کہا کہ میں دو باتوں پر عمل کرتا ہوں، ایک ہمیشہ سچ بولتا ہوں اور دوسرا میں فضول بات سے اجتناب کرتا ہوں، یعنی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم مذاق میں کئی مرتبہ جھوٹ بول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ 9 چیزیں ایسی ہیں، 9 صفات ایسی ہیں کہ جن کو میں نے اختیار کیا ہے، اللہ نے مجھے یہ مقام اور مرتبہ دیا ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص ان 9 صفات کو اختیار کرے گا تو اللہ اسے بھی یہ مرتبہ عطا فرمائے گا۔ پہلی چیز جو انہوں نے ذکر فرمائی، پہلی صفت فرمایا میں اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہوں، ہر اس چیز پر اپنی نگاہ پڑنے سے روکتا ہوں جس سے اللہ نے روکا ہے، جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اس لیے میں اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہوں۔ اور قرآن پاک نے بھی مومنوں کے لیے حکم دیا کہ اے مومنو تم اپنی نگاہ کی حفاظت کیا کرو، اپنی نظروں کو پست رکھا کرو۔ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رب العالمین کی طرف سے یہ پیغام مومنوں کو سنا دیجئے، یغضوا من ابصارہم، کہ یہ اپنی نظروں کی حفاظت کیا کریں۔ اسی لیے فرمایا کہ جو بندہ اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا ہے، بد نظری کے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے ایمان کی حلاوت چھین لیتے ہیں۔ اعمال کرتا رہا، تلاوت کرتا رہا، نوافل میں مصروف رہا، ذکر میں مصروف رہا، درود پڑھتا رہا، دل کے اندر ایک نورانیت پیدا ہوئی، دل کے اندر ایک مٹھاس پیدا ہوئی، دل کو سکون ملا، لیکن جو ہی بد نظری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ سارا نور ضائع کر دیتے ہیں۔ تو پہلی صفت جو انہوں نے فرمایا کہ میں ہمیشہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہوں، اپنی نگاہوں کو پست رکھتا ہوں۔ دوسری چیز فرمایا میں اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہوں، زبان کو بند رکھتا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ جہاں گیا بغیر سوچے سمجھے بولنا شروع کر دیا، لغویات میں مصروف ہو گیا، نہیں، فرمایا میں اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہوں۔ اور رب العالمین بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اے انسانوں جب بھی تم گفتگو کرتے ہو، جب بھی تم بات کرتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھا کرو، یہ نہ سمجھا کرو کہ ہم زبان سے الفاظ کہتے جا رہے ہیں، یہ الفاظ ہوا میں بکھرتے جا رہے ہیں، ایسی بات نہیں۔ الا لدیہ رقیب عتید،
فرمایا تم ادھر زبان سے الفاظ نکالتے ہو، لکھنے والا ان الفاظ کو لکھ لیتا ہے۔ ہم نے اس پر محافظ مقرر کیے ہوئے، لکھنے والے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ فرمایا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ جب بھی زبان سے کوئی بات نکالے تو خیر کی بات نکالے، اگر خیر کی بات زبان سے نہیں نکال سکتا لیصمت، پھر اسے چاہیے کہ خاموش رہے۔ اس لیے کہ ساری باتیں لکھی جا رہی ہے، سارا ریکارڈ محفوظ کیا جا رہا ہے، اس لیے زبان سے ہم جو بات نکالیں تو پہلے سوچیں کہ کہیں میری زبان کی وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی، میں زبان سے جو بول نکال رہا ہوں اس بولنے کی وجہ سے فتنہ فساد تو نہیں پیدا ہوگا، کہ شرارت تو نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ زبان جو ہے، فرمایا زبان کے جو تیر ہوتے ہیں ان سے جو زخم لگتے ہیں، فرمایا وہ کبھی نہیں مرتے۔ جراحات السنان لها الطیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ فرمایا دنیا والے جب کوئی زخم دیتے ہیں تیر و تلوار کے ذریعے سے، وہ زخم تو بھر جاتے ہیں، لیکن انسان جو اپنی زبان سے زخم دیتا ہے وہ زخم کبھی نہیں بھرتا۔ اس لیے زبان کی حفاظت۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین اللحیین وما بین الرجلین اضمن لہ الجنہ۔ فرمایا جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا پہلی چیز جو دو جبڑوں کے درمیان میں موجود ہے، یعنی زبان کی مجھے ضمانت دے دے، اور فرمایا جو دو پاؤں کے درمیان میں موجود ہے یعنی شرمگاہ۔ فرمایا جو شخص مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے دے، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس لیے حضرت لقمان نے فرمایا جو دوسری چیز ہے کہ میں زبان کی حفاظت کرتا ہوں، فضول لغویات سے میں اجتناب کرتا ہوں۔ تیسری صفت فرمایا کہ میں حلال روزی پر قناعت کرتا ہوں، حلال اگر تھوڑی بھی مل رہی ہے تو اسی پر صبر کرتا ہوں، حرام زیادہ بھی مل رہی ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ تیسری صفت ہے۔ اور چوتھی صفت فرمایا میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہوں، یعنی زنا وغیرہ سے اپنے آپ کو بچانے والا ہوں۔ اور پانچویں بات ارشاد فرمائی کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بالصدق، کہ تم سچائی کا دامن مضبوطی سے تھامو، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، اس لیے کہ جب انسان سچ بولتا ہے، سچائی والا رستہ اختیار کرتا ہے تو یہ سچ اس کو نیکی کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور فرمایا جب یہ نیکی والا رستہ اختیار کرتا ہے تو اس رستے پر چلتا ہوا سیدھا جنت میں پہنچتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فرمایا تم اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاتے رہو، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اس لیے کہ جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے کر کے جاتا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ جو ہے وہ انسان کو جہنم میں لے کر کے چلا جاتا ہے۔ اس لیے جو پانچویں صفت بیان فرمائی حضرت لقمان نے کہ میں ہمیشہ سچائی کا رستہ اختیار کرتا ہوں، اور چھٹی چیز فرمایا کہ میں وعدے کی پاسداری کرتا ہوں، اپنے عہد کو پورا کرتا ہوں، جس کے ساتھ جو وعدہ کروں تو
جتنا مجھ سے ممکن ہو سکے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور ساتویں چیز فرمایا کہ میں اپنے مہمان کا اکرام کرتا ہوں۔ میرے پاس اگر کوئی مہمان آ جائے تو اپنی استطاعت کے مطابق میں اس کا اکرام کرتا ہوں، اس کی خدمت کرتا ہوں۔ اور آٹھویں چیز فرمایا جو صفت مجھ میں پائی جاتی ہے کہ میں پڑوسی کا خیال کرتا ہوں۔ اور پڑوسی کے بارے میں 5ویں پارے میں جو ایک مرتبہ تفصیلاً میں نے ذکر کیا تھا کہ پڑوسی کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ایک پڑوسی آپ کا وہ ہے جو آپ کا رشتہ دار بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے۔ ایک پڑوسی آپ کا وہ ہے کہ جو رشتہ دار تو نہیں ہے لیکن صرف مذہب کا تعلق ہے کہ وہ بھی مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں اور پڑوس میں رہتے ہیں۔ اور ایک پڑوسی وہ ہے کہ جس کا مذہب کا بھی تعلق نہیں ہے آپ کے ساتھ، صرف انسانیت کا تعلق ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، وہ کافر ہے، ایمان والا نہیں ہے، منکر ہے۔ فرمایا جس قسم کا بھی پڑوسی ہو، جس طرح کا بھی پڑوسی ہو، چاہے رشتہ دار ہے یا رشتہ دار نہیں ہے، مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے، فرمایا جو بھی تمہارا پڑوسی ہے اس پڑوسی کا خیال رکھنا تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تمہاری وجہ سے تمہارا پڑوسی تنگ نہ ہو، تمہاری وجہ سے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور خصوصاً وہ پڑوسی والجار ذی القربہ، کہ وہ پڑوسی کہ جو تمہارا رشتہ دار بھی ہے اور تمہارا پڑوسی بھی ہے، اس کو سب سے پہلے ذکر فرمایا اور کہا کہ اس کا زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت لقمان نے جو 8ویں صفت بیان فرمائی تھی کہ میں پڑوسی کا خیال رکھتا ہوں، اس خیال رکھنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اور 9ویں چیز ذکر فرمائی کہ میں فضول باتیں بھی نہیں کرتا اور فضول کاموں سے بھی اجتناب کرتا ہوں۔ فضول کاموں سے، ایسے کام کہ جن کا نہ دنیا میں فائدہ ہے، نہ دنیاوی اعتبار سے ان کا فائدہ ہے اور نہ ہی آخرت کے اعتبار سے ان کا فائدہ ہے، فرمایا ایسے تمام کاموں کو میں چھوڑ دینے والا ہوں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے، دین کی خوبی یہ ہے کہ انسان ہر اس کام کو چھوڑ دے کہ جو لا یعنی ہے، بے مقصد ہے، فضول ہے، نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ فرمایا یہ اسلام انسان کے اسلام کی خوبی ہے۔ تو حضرت لقمان انہوں نے یہ 9 صفات ذکر فرمائی اور کہا کہ ان 9 صفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکمت اور دانائی عطا فرمائی ہے، مجھے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اگر تم بھی یہ 9 صفات اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یہ ساری خوبیاں، یہ دانائیاں، حکمتیں تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔